کچھ جان سے پیارے لوگ بہت ستم ڈھاتے ہیں، اس قدر تڑپاتے ہیں کہ انسان پوری طرح سے بکھر جاتا ہے۔ ریا ہائی اسکول میں پڑھتی تھی، محبت کے بارے میں اسے کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ ریا اپنی دنیا میں مگن تھی، وہ اپنی کتابوں سے بہت پیار کرتی تھی اور بہت شرارتی بھی تھی۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ ریا کے بھائی کے ایک دوست کا گھر آنا ہوا۔ اس دن اتفاق سے ان کے گھر پر بھی کوئی نہیں تھا، بس ریا ہی تھی جو کچن میں کھڑی کھانا بنا رہی تھی۔ ماہر ریا کے پاس آیا اور ریا سے باتیں کرنے لگا۔ ویسے تو وہ پہلے بھی ریا کے بھائی کے ساتھ کئی بار آ چکا تھا، مگر اس سے پہلے ماہر نے کبھی ایسا نہیں کہا تھا۔ بولا، ریا تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہے۔ ریا خاموش رہی اور مسکرانے لگی۔ اچھا، آپ کو بڑا پتا ہے میری آنکھوں کے بارے میں؟ ماہر کچھ قریب سا ہوا اور بولا، ریا مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ریا نے ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں بولو، وہ پیار سے بولا۔ مجھے تم سے پیار ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ریا خاموش ہو گئی۔ ماہر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ماہر پیار سے بولا، ریا غصہ نہ کرنا، لیکن سچ یہی ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ خاموش ہو گئی۔ ماہر پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے اس بارے میں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ماہر کچھ کہنے لگا۔ ریا نے اونچی آواز میں کہا، ماہر پلیز، ورنہ میں تمہاری ساری کرتوت اپنے بھائی کو بتا دوں گی۔ اتنا سن کر ماہر وہاں سے چلا گیا۔ ریا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، وہ ماہر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے۔ ریا وہ باتیں بھول جانا چاہتی تھی جو باتیں ماہر نے اسے کہی تھی۔ ریا نے ہائی اسکول میں ٹاپ کیا۔ اس کے پتا کا سپنا تھا کہ وہ IAS کرے، لیکن وہ ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ دن گزرنے لگے۔ ایک دن ماہر گھر آیا۔ ریا کمرے میں بیٹھی پڑھائی کر رہی تھی۔ ماہر پاس آیا، ریا کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، ریا میری محبت کو کیوں ایکسپٹ نہیں کرتی آپ؟ ریا نے غصے سے کہا، ماہر مجھے پڑھنا ہے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے۔ وہ پیار سے بولا، میں کب کہہ رہا ہوں کہ تم پڑھائی چھوڑ دو، پڑھتی رہو، مگر میری محبت کو ایکسپٹ کر لو۔ اوپر والے کی قسم، میں پل پل تڑپتا ہوں آپ کی محبت میں۔ میری ایک طرفہ محبت میری جان لے لے گی۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتا ہوں، تم جیسا کہو گی میں ویسا ہی بن جاؤں گا، بس میری ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے ماہر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ریا میری محبت کو پیروں کی مٹی نہ بناؤ، میری محبت کو سینے سے لگا لو۔ ریا بولی، ماہر ایک بات پوچھوں، آخر مجھ سے ہی محبت کیوں ہے تمہیں؟ ماہر بولا، نہ جانے یہ کب کیسے ہوا، بس تم سے عشق کر بیٹھا ہوں۔ ریا پیار سے بولی، شادی کے بعد مجھے پڑھنے تو دو گے نا؟ ماہر بولا، میں آپ کی خوشی کے لیے سب کچھ کر جاؤں گا۔ ماہر نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ ریا بولی، میں محبت کرنے والی لڑکی نہیں ہوں، لیکن تم نے مجھے محبت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ ہاتھ تھام لو، پھر کبھی ساتھ چھوڑ کر نہ جانا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا۔ فون پر بات چیت ہونے لگی۔ سارا دن باتیں کرنا، نیند نہ آنا، بھوک کا نہ لگنا، ایک دوسرے کا انتظار کرنا۔ ریا کو آہستہ آہستہ ماہر سے عشق ہو گیا۔ اسے اب ماہر کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا تھا۔ سانسوں میں ماہر تھا، دھڑکن میں ماہر۔ ریا نے اپنی بہنوں سے بھی بتا دیا کہ ماہر مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سب بہنیں بہت خوش ہوئی۔ ریا کی چھوٹی بہن نے کہا کہ ماں اور بھائی کو بھی بتاتے ہیں، لیکن ریا نے روک دیا اور کہا کہ ماہر کہتا ہے ماں پتا جی کو بھیجوں گا، تب تک کسی کو پتہ نہ چلے۔ اب ریا کا پڑھائی سے دل بھر گیا، وہ اپنا وجود بھول گئی تھی ماہر کی محبت میں۔ ایک رات 12 بج رہے تھے، بارش بہت تیز تھی۔ ماہر نے ریا سے فون پر کہا، ریا مجھے تم سے ایک رات کے لیے ملنا ہے۔ ریا یہ سن کر کانپ سی گئی۔ ماہر، بھگوان سے ڈر نہیں لگتا آپ کو؟ شادی سے پہلے یہ سب کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ماہر بولا، جب تم میری ہو تو کیا دقت ہے؟ ریا نے بہت منع کیا، لیکن وہ ماہر کو کھونا نہیں چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے اسے رات کا سفر ہی طے کیوں نہ کرنا پڑتا۔ دونوں نے پلان بنایا۔ ریا اپنی محبت ثابت کرنے کے لیے مان گئی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ ہاتھ جوڑ لیے، ماہر کے سامنے یہ ظلم نہ کرو مجھ پر، لیکن وہ کہاں سننے والا تھا۔ اور پھر ریا کا دامن داغ دار ہو گیا۔ ریا کئی دن تک خاموش سی رہی۔
اس کا دل جلتا رہا اس پاپ کے بارے میں سوچ سوچ کر۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ لیکن پھر سوچا کوئی بات نہیں، پتنی تو اس کی ہی بنوں گی نا۔ ماہر اب رشتہ بھیج دو نا۔ وہ پیار سے بولا، بس 1-2 دن میں رشتہ لے کر آئیں گے ماں پتا جی۔ ریا بہت خوش ہوئی، وہ خوشی سے جھوم رہی تھی۔ بس 2 دن بعد رشتہ آ جائے گا۔ اگلے دن شام کا وقت تھا، ریا کھانا بنا رہی تھی، تبھی فون کی گھنٹی بجی۔ فون ریا کی ماں نے اٹھایا۔ سامنے سے ڈائریکٹ آواز آئی کہ ماہر کا رشتہ ہو چکا ہے، اس کے ماں باپ آپ کے گھر نہیں آئیں گے۔ ویسے بھی آپ نیچے لوگ ہیں، جو ہماری پرسنالٹی کو شوبھا نہیں دیتا۔ ماں خاموش ہو گئی، گھر میں سناٹا چھا گیا۔ ماہر نے دھوکہ دیا تھا۔ جیسے ہی ریا نے سنا تو وہ بے جان سی خاموش ہو گئی۔ ماں حیران تھی کہ آخر یہ ماہر کا کیا چکر ہے، اور یہ میری بیٹی کو اس کے رشتے کے بارے میں سنتے ہی کیا ہو گیا۔ ریا کو جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا۔ ڈاکٹر کہنے لگا، آپ کی بیٹی تو بالکل ٹھیک ہے، مگر کون جانتا تھا کہ کسی نے اسے زندہ جلا کر راکھ میں بدل دیا ہے۔ ریا نے کھانا پینا چھوڑ دیا، ہمت بھی نہ تھی جو ماہر سے پوچھتی، آخر کیوں کیا اس نے ایسا میرے ساتھ؟ وہ لالچی نکلا، ایک لڑکی سے شادی کر رہا تھا جو اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور کروڑوں کی مالک تھی۔ بہنوں نے ریا کو بہت سمجھایا کہ بھول جاؤ اسے، وہ تو تھا ہی برا انسان۔ ریا کانپتی آواز میں بولی، میرے ارمان، میرے سپنے، میرے جذبات، وہ سب کا خون کر گیا۔ 2 سال تک وہ مجھ سے کھیلتا رہا۔ رو رو کر ریا کا برا حال ہو گیا، جسم کمزور ہو گیا، جیسے وہ موت کے قریب ہو۔ سب بہنوں نے ریا کو بہت سمجھایا، سہارا دیا۔ بھائی کو چھوڑ کر ماں کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ آخر کیا ہوا ہے ریا کو۔ غصہ تو بہت ہوئی تھی، لیکن تھی تو ایک ماں ہی، بس جلد سے جلد بیٹی کی شادی کرنے کا سوچا۔ پھر اس رات ریا چیخ چیخ کر روتی رہی۔ جب ماہر کسی اور کو بیاہ کر لایا تھا، وہ سب وعدے کہاں گئے، سب باتیں فریب تھی۔ ریا کی بہنوں نے اسے ہارنے نہیں دیا، وہ اسے زندگی کی طرف واپس لوٹا کر لے آئی۔ لیکن دل جلتا رہا، آخر میرا قصور کیا تھا؟ یہ ایک سوال اسے بہت تڑپاتا تھا۔ پھر کچھ دن بعد یوں ہوا کہ ایک راجکمار سے لڑکے کا ریا کے لیے رشتہ آیا۔ لڑکا بہت خوبصورت تھا اور گورنمنٹ آفیسر بھی تھا۔ میتانش بہت اچھا انسان تھا۔ کچھ ہی دنوں میں شادی ہو گئی۔ وہ ریا کو سینے سے لگا کر دنیا کی ہر خوشی دیتا۔ ریا نے کہا، میتانش، کیا ہم گھومنے کے لیے جا سکتے ہیں؟ میتانش مسکرایا، جانا چاہتی ہو میری جان؟ ریا نے پیاری سی آنکھوں سے ہاں کا اشارہ کیا۔ میتانش ڈیوٹی پر چلا گیا، رات کو واپس آیا۔ ریا کا ہاتھ تھاما اور کہا، پیکنگ شروع کر لو، ہم 5 دن بعد جا رہے ہیں۔ ریا کی آنکھوں سے آنسو موتی بن کر گرا۔ میتانش نے پوچھا، کیا ہوا میری جان؟ ریا بچوں کی طرح میتانش کے سینے سے لگ گئی اور بولی، میتانش، مجھے کبھی ٹوٹنے مت دینا، مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑنا۔ میتانش مسکرایا اور بولا، یاد رکھنا، جو شرمدار اور عزت دار انسان ہوتا ہے اس کے لیے ایک ہی عورت اس کی پوری دنیا ہوتی ہے۔ جاؤ اب میرے لیے کھانا لگاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ پھر ریا سوچ میں پڑ گئی، 2 ٹکے کی محبت میں کتنا گر گئی تھی، کسی 2 ٹکے کے مرد کی محبت کی ہوس کا نشانہ بن گئی تھی۔ کاش میں نہ ڈگمگاتی۔ ادھر ماہر کی پتنی نے اسے اپنا غلام بنایا ہوا تھا اور میتانش ہاتھ تھامے ریا کے ساتھ گھومنے کے لیے نکل گیا تھا۔ میری آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے جو بھولی بھالی لڑکیوں کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسا کر ان کے ساتھ غلط کرتے ہیں، پلیز ایسا نہ کرے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ کسی بھی ویکتی پر اندھا وشواس بالکل نہ کرے۔ کسی کو اگر گھر میں یا اپنی بہن بیٹیوں میں بیٹھنے کی اجازت دیتے ہو تو سوچ سمجھ کر فیصلہ لے، کیونکہ اس دور میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ صحیح کہا نا میں نے؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کو دبا کر آل پر سیٹ کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔